تو جو موٹے موٹے اعتراض دنیا بھر سے میرے پاس آئے وہ یہ کہ رویہ آپ کا ایسا کیوں ہے، آپ گستاخی کرتے ہیں، آپ لوگوں کو چھیڑتے ہیں، اور ان کے صوفیاء بزرگ اولیاء کے بارے میں جو زبان آپ استعمال کرتے ہیں ناقابل برداشت ہوتی ہے، کسی نے نہیں کی ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کے یہ کہ یہ جانتے ہوئے کہ ان کی بڑی فالوئنگ ہے، جیسے آپ کہتے ہیں ویوز جس کے زیادہ ہیں، سبسکرائبر زیادہ ہیں، تو ان کے سبسکرائبر ریئل میں زیادہ ہیں، پھر بھی آپ خیال نہیں کرتے اور آپ لتاڑ دیتے ہیں، کیوں؟ کوئی لتاڑتے نہیں ہیں، ہم بالکل علمی گفتگو کرتے ہیں۔ ہمیں بتائیں کیا ہم نے کسی بزرگ کا نام کبھی بگاڑ کے لیا؟ کوئی ثابت تو کرے۔ اگر مشرکین عرب حضرت ابو طالب کو آ کے یہ شکایت کریں کہ تمہارا بھتیجا ہمارے بتوں کو گالیاں دیتا ہے، تو یہ ان کا سوچنے کا انداز ہے نا۔ نبی علیہ السلام نے کبھی گالی تو نہیں دی، آپ تو صرف یہ کہتے تھے کہ اللہ سے ہوتا ہے اور بتوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو میں جتنی باتیں کر رہا ہوں یہ ان کا کہنا ہے نا۔ مجھے بتائیں آج تک کوئی پلانٹ ارتھ پہ نان بریلوی ایسا ہے جو احمد بریلوی کو اعلیٰ حضرت کہتا ہو سوائے میرے؟ میں اشرف علی تھانوی صاحب کو پورا بولتا ہوں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، اچھا علی بن عثمان حجویری صاحب، صاحب یہ وہ لفظ ہے جو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ریفرنس سے استعمال کیا ہے۔ اس سے زیادہ میں کسی کو کیا آنر دے سکتا ہوں؟ یہ کہنا کہ میرا رویہ سخت ہے، تو یہ وہ لوگ مجھ سے بات کر رہے ہیں کہ جو دوسرے فرقوں کو کافر سمجھتے ہیں، گستاخ رسول کہتے ہیں، مشرک کہتے ہیں، ہر وہ گالی۔ میں تو ساروں کو مسلمان سمجھتا ہوں، سب کے پیچھے نمازیں پڑھنے کا قائل ہوں، سب کو چندے دیتا ہوں جو ان کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ میں نے تو کوئی کتاب حسام الحرمین لکھ کر اور دیوبند کو واجب القتل اور مرتد قرار نہیں دیا، میں نے المہند لکھ کر بریلویوں کو شیطانی لشکر تو ڈکلیئر نہیں کیا، یہ تو ان کے بزرگ کرتے رہے۔ میں تو ان سب کے نام احترام سے لیتا ہوں، میں ان کے نظریات سے اختلاف کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں نا زبان سخت ہے، وہ زبان نہیں سخت، وہ زبان اتنی علمی ہے کہ ان کی پبلک ان کے گاٹے فٹ ہو گئی ہے کہ انجینئر صاحب تمہاری ایک ایک بات کا جواب دے رہے ہیں، اور جو گستاخانہ عبارتیں تمہاری کتابوں سے نکل رہی ہیں، انہی عبارتوں سے کم درجے کی جو عبارتیں تھیں ان پہ تم نے دوسرے مکاتب فکر کو نیزے کی نوک پہ رکھا ہوا تھا۔ کل تک اشرف علی تھانوی رسول اللہ کفر و شرک تھا، آج چشتی رسول اللہ نکلا ہے، تو تم کہہ رہے ہو کہ جی یہ معرفت کی بات ہے، کبھی کہہ رہے ہو کتابیں چینج ہو گئی ہیں۔ ایک جگہ رکو تو صحیح، یہی مفتی حنیف قریشی صاحب جب مناظرہ کر رہے تھے اس وقت نہیں تھا ان کو پتا کہ یہ اندراج بعد میں کسی نے کر دیا، یہ الحاقی عبارتیں ہیں۔ آج میرے دنیا میں چھوڑے جانے کے بعد ان کو یہ خیال آ گیا کہ جی یہ عبارتیں بعد میں کسی نے داخل کر دی ہیں۔ اس وقت تو یہ ڈیفینڈ کرتے تھے، اور اس میں بھی آپ کی پوڈ کاسٹ کے اینڈ پہ بھی جا کے انہوں نے ڈیفینڈ کیا چیزوں کو، اور جو انہوں نے لیم ایکسکیوزز رکھے ہیں وہ ہمیشہ سے ان کے یہی ہیں۔ وہ جو تین بڑے بڑے دلائل ہیں میں نے ان کا ایک ایک کر کے جواب دیا۔ اگر آپ نے وہ نوٹ کیے میں آپ مجھ سے پوچھ لیں گے تو میں پوچھوں گا۔ اور پہلے ہی مقدمہ یہ ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ آپ سب کو مسلمان مانتے ہیں، باہر لکھا ہوا ہے آپ کسی کی بھی تکفیر کے قائل نہیں ہیں، بلکہ اس کو رد کرتے ہیں آپ، یعنی آپ مفتی حنیف قریشی کو مسلمان مانتے ہیں، بریلوی حضرات جتنے بھی ہیں اہل سنت، اسی طرح اگر پیچھے چلے جائیں تو آپ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی مسلمان مانتے ہیں۔ بالکل، کیوں نہیں؟ تو پھر کسی مسلمان پہ یہ الزام لگانا کہ وہ اپنا کلمہ پڑھوا رہا ہے، کیا کوئی مسلمان کبھی اللہ کے رسول کے علاوہ اپنا کلمہ پڑھوا سکتا ہے اور پھر وہ مسلمان بھی رہے؟ یہ الزام خود ان کے ماننے والوں نے لگوایا نا، یہ کتابیں چھاپ رہے تھے، اسے معرفت کی بات کہہ کے ڈیفینڈ کیا کرتے تھے۔ یہ جو گستاخانہ عبارتیں ہیں ان کو ان کے ماننے والوں نے تو آن کیا ہے۔ اگر یہ آج آن کرنا چھوڑ دیں اور ساتھ یہ بھی مانیں کہ انجینئر صاحب نے ہمیں بتایا، اس سے پہلے ہم اسے آن کرتے تھے اور پچھلے آلموسٹ 800 سال سے ہم سے یہ مس ہینڈلنگ ہوئی۔ 633 ہجری میں فوت ہوئے معین الدین چشتی، آج 1445 ہجری چل رہا ہے، تو 800 سال تک کسی نے ان کو نہیں یہ بتایا کہ یہ لکھا ہوا تھا۔ یہ زیادہ زیادہ کوئی چیز لے کے آتے ہیں تو احمد بریلوی صاحب سے لے کے آتے ہیں کہ انہوں نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ جو چشت کے بزرگ ہیں ان کی جو کتابیں ہیں وہ قابل اعتبار نہیں ہیں۔ اچھا، لیکن ہم جس کتاب سے حوالہ دے رہے ہیں وہ کتاب سبع سنابل ہے، اس کتاب کی تعریف فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے خود کی ہے، اور ساتھ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ کتاب رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اگر اعلیٰ حضرت نے ایسی کتاب کو رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول کہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہے، تو دو ہی پاسبلٹیز بنتی ہیں سائنٹیفکلی۔ نمبر 1، اعلیٰ حضرت اگنورینٹ تھے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ صحیح، یہ بھی مان لیں تب بھی ہماری جیت ہے، کیونکہ وہ تو غوث وقت تھے، ان کی بزرگی تو ہوگی فارغ، یہ تو کہتے ہیں دلوں کے حال بزرگ جانتے ہیں۔ دوسرا، انہیں پتہ تھا اور جان بوجھ کے انہوں نے چھپایا، پھر بھی فارغ۔ تو یہ فیصلہ کریں انہوں نے کہاں کھڑے ہونا ہے۔
تو اعلیٰ حضرت اس میں مجرم ہیں، کیونکہ سبع سنابل کی انہوں نے تعریف کی ہے اور الٹا اس کو رسول اللہ کی طرف منسوب کر دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک کتاب جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے اور اعلیٰ حضرت کے زمانے کی چھپی ہوئی فارسی زبان کی سبع سنابل، ان کی کاپیز بھی ہم نے لگائی ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اعلیٰ حضرت کوئی 500 سال پہلے آئے ہیں، ان کو تو 100 سال ہوئے، فوت ہوئے 1921 میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. آج چل رہا ہے اگست 2023، بمشکل 102 سال ہوئے ہیں جس بندے کو فوت ہوئے. اس کے زمانے کی چھپی ہوئی سبع سنابل بھی موجود ہے، حشر بہشت کی فوائد السالکین جو اس کا رسالہ ہے وہ بھی موجود ہے. کتابیں کوئی نہیں بدلی، ان کی تو سیاہی بھی ابھی خشک نہیں ہوئی ہے. ایسا ہی ہے انجینئر صاحب، بات تو یہی ہے کہ ان کتابوں کو ڈیفینڈ بھی کیا جا رہا ہے، مگر انہوں نے کچھ زاویے دی ہیں. مطلب حنیف قریشی صاحب نے کہا کہ ایک فرضی سچویشن یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی زبان پہ اللہ بولتا ہے، یعنی وہ اپنی نمائندگی نہیں کر رہے. مثلاً ایک واقعہ ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا کہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے غصہ مجھ پہ غالب نہیں ہے، میں اللہ کی راہ میں لڑا تو جو تھوٹنے کی کوشش کی میں نے اس کو صبر کے ساتھ گزار دیا. تو یہاں پہ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ اولیاء اللہ کی زبان پہ اللہ کلام فرما رہا ہے اور وہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جی اللہ کا رتبہ بڑا ہے اور اللہ کے رسول اس کی مخلوق ہیں، یعنی وہ اپنی بڑائی اور کبریائی نہیں بتا رہے، تو کیا اس کو ایکسیپٹیبل سمجھا جائے گا؟ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام جب وہ غصے کی حالت میں اس کافر کی پیٹھ سے اترے تو انہوں نے کیا کہا؟ سبحانی ما اعظم شأنی، میں پاک ہوں، دیکھو میری شان کتنی بلند ہے. یا مولا علی علیہ السلام نے یہ کہا کہ لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. یہ مولا علی کے زمانے میں ہوتے نا تو جو خوارج کے ساتھ جنگ نہروان ہوئی ہے نا، تو جنگ نہروان کا پارٹ 2 جو ہے ان کے ساتھ ہو رہا ہوتا. یعنی کس بات کو کہاں جا کے جوڑتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان کے منہ سے بولتا تھا، کیا کسی پیغمبر کے بارے میں کسی مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کے منہ سے اللہ بولتا ہے؟ قرآن میں ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ نبی اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، یہ وہ کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں وحی فرماتا ہے. نبی علیہ السلام نے اپنے بارے میں کبھی کلیم نہیں کیا کہ میرے منہ سے اللہ بولتا ہے. خالق اور مخلوق کا فرق تو رہے گا. ان کے پاس زیادہ سے زیادہ کوئی مثال ملتی تھی نا تو وہ کہتے ہیں کہ درخت میں سے آواز آ گئی. جی اچھا، اسی طریقے سے جبل طور کے اوپر، جی جبل طور کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے. بے شک. کیا ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ درخت میں حلول کر گیا تھا؟ نہیں، کبھی بھی نہیں یہ کہیں گے. یا اس پہاڑ کے اندر اللہ تعالیٰ حلول فرما گئے؟ وہ کہیں گے کہ یہ ساری متشابہات ہیں، ان کی ہم تفصیلات میں نہیں پڑھتے. جب تم اس طرح کی چیزوں کی تفصیلات میں نہیں پڑھتے تو پیغمبروں کے اوپر جھوٹ کیوں مانتے ہو کہ ان کے منہ سے اللہ ویسے بولا؟ تو کل کو آپ یہ کہو گے کہ پیغمبروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی جس طرح کے کوہ جبل طور کے ذریعے تجلی فرمائی، تو بتاؤ کیا نبی علیہ السلام کے ذریعے کوئی اس طرح کی تجلی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی؟ یہ رسول اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہیں. اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں میں نے خود نبی علیہ السلام سے یہ بات سنی تھی کہ میری طرف بات منسوب کرنا کوئی عام بات نہیں ہے، جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لیا. یعنی کہ وہ اسلام سے گیا. جی، اس لیے کہ انہوں نے رسول اللہ کی طرف وہ بات منسوب کی ہے جو نبی علیہ السلام نے اپنے بارے میں کی نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے منہ سے کہاں بول رہا؟ دوسری بات، اچھا یہاں پہ رک کے انجینئر صاحب، آپ کے اپنے دلائل میں آپ پہلے کہہ چکے ہیں کہ آپ کسی کی تکفیر کے قائل نہیں ہیں، اس سے تو آپ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں. جی، وہ مفتی حنیف قریشی صاحب نے خود کہا ہے کہ ہمارے سامنے ہوتے، ہم ان سے پوچھتے، اگر وہ اقرار کرتے تو ہم فتویٰ دے دیتے. تو مفتی صاحب ہم بھی فتویٰ دے رہے ہیں، اس پہ ہمارا اتفاق ہے. مگر آپ کے پوڈ کاسٹ میں وہ کہہ چکے ہیں. جی، میں نے یہ بات کی ہے کہ وہ اب بندہ دنیا سے چلا گیا، آج ہم اس کی باتوں پہ بات کر رہے ہیں. ہم بزرگوں کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہے ہیں نا. میں نے کہا ایک ٹن اس نے ذہن رکھا ہوا ہے کہ یہ معین الدین چشتی نے نہیں کہلوایا ہوگا. اگر انہوں نے کہلوایا ہے تو واقعی وہ کافر تھے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور خود یہ حنیف قریشی صاحب نے بھی کہا کہ اگر وہ ہمارے سامنے ہوتے ہم ان سے پوچھتے، اگر وہ نہ مانتے تو ہم فتویٰ دیتے. تو مفتی صاحب مان چکے ہیں، یہ میرا مقدمہ انہوں نے تسلیم کر لیا ہے کہ فتویٰ دیتے. بعد میں انہوں نے جو تعویلات کی ہیں وہ بعد کی چیز ہے، وہ مان چکے ہیں یہ کلمات کفر ہیں، اگر وہ اڑیں گے تو ہم ان کے اوپر فتویٰ دیں گے. اچھا اب آ جائیں، مجھے یہ بتائیے، کل تک تو یہ مفتی حنیف قریشی صاحب اور ان کی پوری جماعت کہتی تھی کہ با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار، کہ دیوانگی صرف اللہ کے لیے چلے گی، نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے اگر کوئی دیوانگی کی بات کرو گے تو ہم کفر کا فتویٰ دیں گے. تو مجھے بتائیں، سبحانی ما اعظم شأنی، یہ تو اللہ کے بارے میں ہو گیا، ہمارے نزدیک تو یہ بھی کفر ہے. لیکن یہ لوائی اعظم من لوائی محمد جو بایزید بستامی کی طرف منسوب ہے، ایک ٹن حسن ظن رکھ لیتے ہیں.
یہ تو رسول اللہ کی انہوں نے شفاعت کے اس عقیدے کے اوپر ڈاکہ مارا ہے، اور ان کا ہے کہ محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور 7 الفاظ ہے میں قسمیاں کہتا ہوں یہ بات۔ اس کی تعویل فرید الدین عطار نے بھی کی، اس نے کہا کہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا، انہوں نے بھی کہا کہ اللہ بول رہا تھا۔ ہم یہ کہتے ہیں ٹیکنیکلی آپ کا یہ جواب اس لیے غلط ہے کہ کیا قیامت کے دن 2 جھنڈے ہوں گے، ایک اللہ کا ہوگا اور ایک اس کے رسول کا ہوگا؟ آپ شان الوہیت اور شان رسالت کا مقابلہ کروا رہے ہیں، اور ہم تو عیسیٰ ابن مریم کے لیے بھی جھنڈا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تواڈے بابے تے شاہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں جو لواء الحمد ہے، اس کے پیرلل میں اللہ تعالیٰ نے کوئی اور جھنڈا رکھا ہوا ہے؟ اللہ کا ہی جھنڈا ہے، وہی اللہ کا جھنڈا ہے۔ ہم بتاتے ہیں یہ کون سے جھنڈے ہیں، اگر ہیں یہ تو وہ بخاری مسلم میں ہے کہ قیامت والے دن ہر غادر اور خائن کے لیے میدان محشر میں ایک جھنڈا گاڑا جائے گا، اچھا، کہ یہ ہے غادر، اس نے خیانت کی تھی، اور میدان محشر کے سامنے پیش کیا جائے گا لوگوں کو کہ یہ خائن تھے۔ میں سمجھتا ہوں اگر انہوں نے اپنے بزرگوں کو بچانا ہے تو بچا لیں، ادروائز اگر یہ کہیں گے ان کے بزرگوں نے یہ باتیں کی ہیں تو ہم کہیں گے ہاں تمہارے بزرگوں کا جھنڈا ہوگا، وہ وہی جھنڈا ہوگا جو بخاری مسلم میں ہے کہ جو غادر کے لیے، جس نے دین کے ساتھ خیانت کی۔ جو میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں نے عزتیں اویل کی اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، چندے بٹورے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے اوپر، سواریاں سوار کی انہوں نے مکے اور مدینے کے نام کے اوپر، لیکن پھینکی بغداد شریف میں، اجمیر شریف میں، دیوبند شریف اور بریلی شریف میں۔ غداری کی ہے انہوں نے، اچھا، ہاں بالکل غداری کی ہے، دیکھیں نا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سزا بہت بڑی دی ہے نا میری شکل میں، یہ آپ سے میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے سارے بابے شاہی کوئی نہیں، اگر وہ نبی کے مقابلے پر آ جائیں، چونکہ یہ لا لا کے کھڑا کر رہے ہیں تو ہم کاٹ کاٹ کے پیچھے پھینکیں گے علمی طور پہ۔